اسرائیل کے قطر پر حملے خطے پر کیا اثرات ہوں گے؟ جو مسلم ممالک تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے تھے وہ اب آپ کو تھوڑا آگے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، یا پھر آپ کو ان کا ایک الائنس نظر آ سکتا ہے۔ قطر کا رول کم کر سکتے ہیں آپ، محدود کر سکتے ہیں آپ، لیکن مکمل ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اسرائیل کارنر پہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ شام کی صورتحال سیریا کی دیکھ لیں، آپ لبنان کو دیکھ لیں، آپ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ دیکھ لیں، کوئی ملک عراق دیکھ لیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو آفیشیل سعدی افضال۔ ناظرین، آج ہم جو ڈسکس کریں گے وہ ہے کہ مشرقی وسطیٰ میں جو حالات ہیں وہ بہت تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ گزشتہ روز جب اسرائیل نے قطر پر براہ راست حملہ کیا، ہم اس پہ بھی ڈسکس کریں گے۔ قطر مشرقی وسطیٰ میں سب سے سیف مانا جاتا تھا، یہ بھی کہا جاتا تھا کہ وہاں پہ امریکہ کی سب سے بڑی ایئر بیس بھی ہے، اور قطر اور امریکہ کے جو تعلقات تھے وہ بڑے اسٹرانگ تھے، بٹ اب بے معنی دکھتے ہیں۔ گزشتہ روز جب قطر پر حملہ ہوا، جو اسرائیل نے کیا، ایئر اسٹرائک کی، اس میں جو حماس کی لیڈرز تھے، خیر وہ تو محفوظ رہے، خلیل الحیا، مگر ان کے بیٹے سمیت ان کی جو باقی لیڈرشپ تھی 6 افراد شہید ہو گئے۔ سعدیہ، پروگرام کا آغاز میں سوال سے کروں گی کہ اسرائیل کے قطر پر حملے خطے پر کیا اثرات ہوں گے آپ اس کے؟ دیکھیں، جیسے آپ نے کہا کہ قطر وہ علاقہ ہے، وہ ملک ہے جس کو بہت سیف کنسیڈر کیا جاتا تھا، اور قطر نے ہمیشہ سے ایک بڑا پرو ایکٹیو رول پلے کیا ہے یہ فلسطین اور اسرائیل کے تنازع کے اندر بھی، ثالثی کا کردار بھی ادا کرتا رہا ہے۔ حماس کی لیڈرشپ دوحہ میں رہتی ہے، اور جیسے آپ نے بھی خود ذکر کیا کہ جس لیڈر کو نشانہ بنایا گیا وہ خود تو محفوظ رہے، ان کے بیٹے جو ہیں وہ اس میں شہید ہو گئے، پھر ان کے ایک اور سیکیورٹی پرسنل ان کے حوالے سے بھی یہی اطلاعات ہیں۔ سو تقریباً آئی تھنک حماس نے 5 لوگوں کی تصدیق کی ہے اس حملے میں مارے جانے کی۔ دا پوائنٹ از کہ اسرائیل جہاں جو کرنا چاہتا ہے وہ کر کے دکھا رہا ہے آپ کو۔ دنیا کی طرف سے آپ کو خاموشی نظر آتی ہے یا ایک مذمتی بیان نظر آتا ہے۔ یو ایس کا آپ نے کہا کہ ان کی سب سے بڑی العدید ایئر بیس جو ہے وہ قطر کے اندر موجود ہے۔ بالکل۔ اب ایک طرف تو اوبیسلی یو ایس کے اور قطر کے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں، اور بعد میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پھر یہ بھی کہا کہ جناب مجھے بہت لیٹ پتہ چلا تھا، حملے سے 5-10 منٹ پہلے پتہ چلا تھا، اور پھر میں نے قطر کو انفارم کر دیا تھا۔ تو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ اگر آپ نے ایک ملک کی ساورینٹی کو چیلنج کیا ہے، اس ملک کی اجازت کے بغیر اس ملک کو اطلاع دینا بھی آئی تھنک سیکنڈری ہے، اس ملک کی اجازت کے بغیر آپ نے حملہ کیا ہے وہاں پہ، سو اوبویسلی اس کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہوں گے۔ نمبر 1، اوور آل آپ کو مڈل ایسٹ کے اندر، خطے کے اندر کشیدگی زیادہ بڑھتی ہوئی نظر آئے گی۔ جو عرب ممالک کے تعلقات ہیں، نہ صرف امریکہ سے بلکہ اسرائیل سے، اور خاص طور سے وہ ممالک بھی جو ابراہم ایکارڈ کا حصہ ہیں، جو اسرائیل کو باقاعدہ ریکگنائز کر چکے ہیں، وہ حالات بھی بگڑ سکتے ہیں۔ تیسری چیز یہ کہ جو مسلم ممالک تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے تھے وہ اب آپ کو تھوڑا آگے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، یا پھر آپ کو ان کا ایک الائنس نظر آ سکتا ہے، جس میں قطر اگین ایز آئی سیڈ ارلیئر کہ بہت پرو ایکٹیو رول اس نے ثالثی میں ادا کیا ہے۔ ایک وہ چیز قطر کا کردار، پھر ترکی ہے، پھر ایران آپ کو ایکٹیو دوبارہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ان ممالک کا ایک اتحاد بھی بن سکتا ہے جو کہ کسی بھی صورت باقی لوگوں کو، باقی ممالک کو، اسرائیل کو یا یو ایس کو قابل قبول نہیں ہوگا، لیکن یہ الائنس اس حد تک مضبوط بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کھل کے، دبے چھپے الفاظ میں نہیں، کھل کے وہ اسرائیل کی مخالفت کر سکے۔ اور آئی تھنک بیانات سے ہٹ کے بات تب ہے جب کوئی عملی اقدام لے، بالکل، جب اقتصادی دباؤ آپ بڑھانے کی پوزیشن میں ہوں اسرائیل کے اوپر، جب آپ کوئی سفارتی بوائیکاٹ کریں اسرائیل کا، وہ چیزیں انفارچونیٹلی، یا پھر میں خود کو شاید اتنا ہوپ فل نہیں سمجھتی اس معاملے میں کہ مجھے لگے کہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے۔ آئی ڈونٹ تھنک دیٹس گوئنگ ٹو ہیپن۔ سعدی، آپ نے ایک چیز آپ نے اس میں بھی بتائی کہ ہم دیکھیں کہ قطر بہت ووکل تھا فلسطین میں جنگ بندی کے لیے، اب جب کہ قطر کا یہ کہنے کہ ہماری ساکھ پہ حملہ ہوا ہے، اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب جنگ بندی کی جو یہ منصوبہ بندی ہے، جو کہ امریکہ بھی جنگ بندی کے سپورٹ کرتا تھا کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے فلسطین میں، اور قطر تو اگین بینگ اے مسلم کنٹری ہمیشہ سے وہ فلسطین کے حق میں رہے ہیں، اب اس میں کیا چینج آف اوپینین آئے گا؟ قطر مزید اسٹرانگ نظر آئے گا؟ اچھا، یہ نجدہ بڑا زبردست آپ نے سوال ریز کیا ہے۔ دیکھیں، اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک تو
کہ یس قطر کہے کہ بھائی یہ تو جو وہاں فلسطین پہ ظلم ہو رہا ہے وہ رکنا چاہیے، اور جو جنگ بندی کا ان کا مطالبہ ہے وہ ایز اٹ از کنٹینیو رکھے. دوسری چیز آپ اس کو قطر کا جنگ بندی میں سیز فائر میں جو ابھی تک کافی اہم کردار رہا ہے اس کو کم کرنے کی ایک سازش بھی قرار دے سکتے ہیں. اس حملے کو اگر ہم اس طرح سے دیکھیں کہ اوبیسلی قطر پہ حملہ ہوا ہے، وہ ملک ہے جو سب سے آگے تھا کہ سیز فائر کرائی جائے، میڈیشن کرا رہا تھا، حماس کی لیڈرشپ وہاں پہ رہتی ہے، اسرائیل کے ساتھ رابطے تھے، امریکہ کے ساتھ رابطے تھے. اب آپ نے وہیں پر حملہ کر دیا تاکہ وہ ایک دم پیچھے ہٹ جائے. ٹھیک ہے، یہ ایک سازش ہو سکتی ہے، اور یہ مجھے کوئی اچنبے کی بات نہیں لگے گی کہ اگر واقعی ایسی ہی کوئی سازش ہو اور اسی مقصد کے لیے کی گئی ہو کہ آپ ایک طرح سے قطر کا رول بالکل ہی مائنس کر دیں. Having said that, قطر کا رول کم کر سکتے ہیں آپ، محدود کر سکتے ہیں آپ، لیکن مکمل ختم نہیں کیا جا سکتا. اچھا، اگین آپ نے بھی اس چیز کو پہلے پن پوائنٹ کیا کہ امریکی دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ قطر کو بیفور ہینڈ انفارم کیا گیا تھا، جبکہ قطر کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا گورنمنٹ ہے، وہ اس حکام ہے یا وہ کہتے ہیں کہ وی ور ناٹ انفارم. اب یہ سارے دو نیریٹو ہیں، مگر اگین کیا انفارم کر کے حملہ کرنا اور اس کے باوجود بھی حملہ کرنا، کیا یہ صحیح کام تھا؟ ایبسولوٹلی ناٹ. کیونکہ دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں تمہارے گھر پہ اٹیک کروں گا، تو میں کہوں نجدہ میں اٹیک کرنے جا رہی ہوں آپ کے گھر پہ، میں مطلب آپ کو میں نے انفارم تو کر دیا تھا، بعد میں کہوں چوری اور سینہ زوری. ایگزیکٹلی، کہ آپ یہ کہنا کہ جی ہم نے ایک پرائر وارننگ دے دی تھی یا اطلاع دے دی تھی، وہ کہیں سے بھی دلیل نہیں ہے یا جواز پیش نہیں کرتا اس حملے کے صحیح ہونے کا. غلط حملہ ہے تو غلط ہی ہے. آپ نے ملک کی سلامتی کو، خود مختاری کو چیلنج کیا ہے. اب وہ آپ اطلاع دے کے کریں یا آپ بعد میں کہیں کہ اچھا جی سوری غلطی ہو گئی، وہ تو کام ہو گیا. اب اس پہ قطر ظاہر ہے کاروائی کا حق رکھتا ہے. قطر اس حد تک نہیں جائے گا کہ واپس اسرائیل پہ حملہ کر دے. وہ تو اس نے خود ہی اعلان کر دیا ہے کہ قطر نے کہا ہے کہ ہم قانونی راستہ لیں گے، سیکورٹی کاؤنسل میں جائیں گے. اینڈ آئی تھنک کچھ ہی گھنٹوں کے بعد سیکورٹی کاؤنسل کا اس پہ اجلاس بھی ہو رہا ہے، تو انہوں نے فوری طور پہ لیٹر جو ہے وہ سیکورٹی کاؤنسل میں بھجوا دیا. جو بھی دنیا بھر سے مذمتیں آنی تھی وہ آ گئیں، بٹ مذمتیں بھی کہاں کافی ہوتی. بالکل، وہ they are mere words for me. ایگزیکٹلی. تو یہی سوال میں آپ سے کر رہی ہوں کہ جب بھی کبھی کسی بھی اسلامک کنٹری پہ حملہ ہوتا ہے، جو جتنے بھی OIC کے اندر بلٹ آتی ہیں اسپیشلی اسلامک آرگنائزیشنز میں، وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں. ہم نے ٹرکیہ کا، سعودیہ کا، ایران کا بڑا اسٹرانگ نیریٹو دیا. مگر سعدیہ، کیا یہ نیریٹو اسرائیل کی حد کو محدود کرے گا؟ کیا اسرائیل کو، کیا یہ نیریٹو جو مسلم کنٹریز کا اکٹھے ہو کر ایک مذمت، اگین آپ نے کہا مذمتوں سے کام نہیں چلتا، دیٹس فیئر اینڈ رائٹ. تو کیا اب اسرائیل اتنی بڑی کنٹریز میں سعودیہ بھی ہے، بڑا نیریٹو کھل کے آ رہا ہے، تو کیا اب اسرائیل کارنر پہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں. میں بہت ہی مختصر آپ نے سوال کیا تو اس کا جواب نہیں ہے، اور کیوں نہیں ہے وہ میں اب ایکسپلین کرتی ہوں. دیکھیں، آپ شام کی صورتحال سیریا کی دیکھ لیں، آپ لیبنان کو دیکھ لیں، آپ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ دیکھ لیں، کوئی ملک عراق دیکھ لیں، آپ ہر جگہ پہ دیکھ لیں اسرائیل یا امریکہ، آپ کو تباہی نظر آتی ہے. یہ مشرق وسطیٰ کے اندر جو صورتحال ہے یہ کیوں بن رہی ہے کہ ہم اس کو اتنا زیادہ ویک کر دیں، اس پورے خطے کو اتنا زیادہ ویک کر دیں کہ کل کو کوئی ہمارے آگے، ہمارے سے مراد اسرائیل کے آگے، کوئی آنکھیں اٹھا کے دیکھ بھی نہ سکے. Absolutely. کوئی ہمارے خلاف بات بھی نہ کر سکے. جس میں تھوڑا بہت بھی دمخم ہے، مثال کے طور پہ ایران آنکھیں دکھاتا رہا ہے، ایران نے انکار کیا ہے سرنڈر کرنے سے، ریٹیلیٹ بھی کیا ہے. اسرائیل ایران جنگ کے اندر اسرائیل کو ناکو چنے بھی چبوائے ہیں، وہ سب نے دیکھا ہے. بالکل. اتنی زیادہ سپیریئر ایئر ڈیفنس سسٹم ہونے کے باوجود بھی اسرائیل کو جان کے لالے پڑے. بالکل. تو وہ ایران نے آپ کو کر کے دکھایا ہے. لیکن اب کوئی ایران واحد ملک بچا تھا کہ جو کمزور نہیں ہو پا رہا تھا، اور آپ نے اس کو بھی کمزور کرنے کی کوشش کی. سو یہ صرف اور صرف باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ کیا گیا، اور یہ آج کی منصوبہ بندی نہیں ہے. اس کو کوئی 20 سال 30 سال کا عرصہ لگا ہے کہ یہاں تک آتے آتے کہ آپ نے ایک وہ جو گریٹر اسرائیل کا پلان ہے، آپ نے اس پہ چلنا ہی چلنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے. چاہے اس کے لیے آپ کو کسی بھی ملک کو ختم کرنا پڑے، چاہے آپ کو اس کے لیے کسی بھی پاپولیشن کو مارنا پڑے، آپ نے اپنا جو ایجنڈا ہے اس پہ عمل کر کے دکھانا ہے. سو وہ ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل وہ عمل کرتا چلا جا رہا ہے. اس لیے میں نے نہیں کہا کہ اتنے زیادہ عرصے میں 2-3 دہائیاں گزر گئی ہیں
اسرائیل کو کوئی نہیں روک سکا ہے. یو ایس اس کے ساتھ کھڑا ہے, اس کے اچھے برے فیصلے کے اندر یو ایس اس کے ساتھ کھڑا ہے, وہ کہیں پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. آپ کو یو ایس کے اندر اسرائیلی لابی بہت زیادہ اسٹرانگ نظر آتی ہے, جو زائنسٹ لابی ہے. آئی ڈونٹ سے جوئش لابی بیکاز ہر یہودی جو ہے وہ ہر یہودی جو ہے وہ ایک زائنسٹ نہیں ہے, رائٹ. سو یہ زائنسٹ سوچ کے حامل جو لوگ ہیں, ان کی ایک بہت اسٹرانگ لابی آپ کو یو ایس کے اندر نظر آتی ہے. ان کے جو پالیسی میکرز ہیں, ڈیسیژن میکرز ہیں, وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. سو کوئی بھی سیکورٹی کاؤنسل کی, اقوام متحدہ کی قرارداد, کوئی ریزولوشن ان کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہی ہے. سو مجھے اس لیے آئی ایم ناٹ سو آپٹیمسٹک اباؤٹ اٹ کہ یہ کارنر ہو جائے گا اسرائیل. ہاں, یورپ سے جو ممالک کی آواز ایٹ لیسٹ فلسطین کے حق میں آئی ہے, دیٹس نیو. اور اس پہ جو کھل کے اسرائیل کی مخالفت ہوئی ہے کہ پارلیمان کے اندر ہوئی ہے. آپ اسپین میں دیکھ لیجئے, آپ کو اس طرح کی بہت ساری مثالیں اب ملنا شروع ہو گئی ہیں. اگین ریزولوشنز, مذمتی بیانات, اس سے ہٹ کے جب تک کوئی اقتصادی دباؤ اسرائیل پہ نہیں پڑتا اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. جب تک کوئی سفارتی بوائکاٹ اسرائیل کا نہیں ہوتا اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگین میرا سوال اسی کے ساتھ انٹر لنک ہے سعدیہ, کہ مذمتیں کرنا. اگر ہم دیکھیں کہ صدر ٹرمپ نے ایک اس پہ اسٹیٹمنٹ دی کہ میں اس حملے سے خوش نہیں ہوں, یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. اگین انہوں نے مذمت نہیں کی, ویری کیئرفلی ورڈڈ اسٹیٹمنٹ, ویری کیئرفلی ڈپلومیٹکلی انہوں نے اپنی ایک اسٹیٹمنٹ دے دی کہ آئی ایم ناٹ ہیپی ود واٹ ہیڈ ہیپنڈ. بٹ ادر ہینڈ جو ریپرزینٹیٹو ہیں وائٹ ہاؤس کے یا ان کے اس کے آرگنائزیشن کے, کیرولائن لیوٹ, وہ یہ کہتی ہیں کہ اس میں امریکہ اور اسرائیل کا کوئی بھی مقصد نہیں تھا, بٹ حماس کو ختم کرنا ہمارا مقصد تھا. دیر از اے ٹو نیریٹو. تو مجھے یہ بتائیں کہ اب جو یہ مذمتیں چل رہی ہیں, دو نیریٹو ہیں, امریکہ کھل کے آتا بھی ہے, پیچھے بھی ہٹ جاتا ہے, تو امریکہ کی اس میں کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ کیا منافقت ہے, یہ منافقت ہے, یہ سب جانتے ہیں ڈے ون سے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی, جو مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ جی ہم نے 5-10 منٹ پہلے انفارم کر دیا تھا, بڑی لیٹ اطلاع مجھے ملی ہے. اور ایران کے معاملے میں بھی آپ کو یاد ہوگا اسی قسم کے بیانات آئے تھے, نہیں کرنا چاہیے تھا اسرائیل کو, بٹ ضروری تھا. سو یہ ifs and buts والی کہانی امریکہ کے لیے کوئی نئی نہیں ہے, یہ بہت عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں. بالکل. اب یہاں پہ بھی آپ کو یہ بھی کہتا ہوا نظر آئے گا کہ جو قطر پہ حملہ ہے, یہ اسرائیل نے قطر پہ حملہ نہیں کیا, یہ حماس پہ حملہ کیا. بالکل, نیریٹو بلڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی. ہاں, لیکن یہ منافقت ہے. اب آپ اس کو کوئی بھی نام دے لیں کہ اس پہ حملہ نہیں تھا, اس پہ تھا, یا کسی ملک کی ساورنٹی چیلنج کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. آپ کے ارادے نہیں ہوتے ہیں, آپ کر کے دکھاتے ہیں, تو وہ نظر بھی آ رہا ہے. سو یہ سیدھی منافقت ہے, ہپوکریسی ہے, نتھنگ ایلس. سو اگین ہم ہمیشہ امریکہ کو ایک ایسی اینٹی دیکھتے ہیں سعدیہ. اگر ہم اپنی باقی باتیں کریں, پولیٹیکل انفلوئنس ہے, فائنینشیل انفلوئنس ہے, IMF کا رول ہے, یورپین یونین کا رول ہے, امریکہ ہیز بین دیر. اب مشرق وسطیٰ میں حالات تبدیل ہو رہے ہیں, ایسے ممالک بھی سامنے آ رہے ہیں, نڈر ہیں, جس میں ایران ہو گیا, ہم نے سعودی عرب کا بھی دیکھا, ہم نے ٹرکی کو بہت دیکھا, جنگ بندی کے لیے انہوں نے بہت ووکل ہوئے. تو اب مشرقی وسطیٰ میں امریکہ اپنا انفلوئنس کیا کریٹ کرے گا؟ اگین if and buts از اے پارٹ آف امیریکن ڈپلومیسی, اس کی چیز ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا کہو گے؟ دیکھیں, مڈل ایسٹ کے اندر امریکہ کا کردار مرکزی ضرور ہے, لیکن وہ کم ہو رہا ہے, اس کا انفلوئنس کم ہو رہا ہے. آپ مڈل ایسٹ کے اندر بھی جو دوسرا بلاک ہے, دوسرا بلاک جب بھی میں کہتی ہوں کہ چائنا کا ہے یا رشیا کا ہے, آپ اس کا انفلوئنس بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں. آپ کو چائنا کی بہت بڑی انویسٹمنٹ مڈل ایسٹ کے اندر نظر آتی ہے. اور جو اسلامک کنٹریز کو بھی اگر آپ دیکھ لیں, مسلم کنٹریز کو, اور خاص طور سے اس حملے کے بعد قطر بھی اسی فہرست میں شامل ہوگا, جس میں آپ کو ترکی نظر آتا ہے, جس میں آپ کو ایران نظر آتا ہے. اب قطر اس کے ساتھ شامل ہو جائے گا, جیسے میں نے پہلے بھی ان تینوں ممالک کے الائنس کی بات کی تھی. اگین سعودی عربیہ کو بھی میں اس میں شامل کرتی ہوں, کیونکہ سعودی عربیہ کی طرف سے بھی ایسے کچھ ڈیسیژنز ہوئے ہیں, ایسے کچھ بیانات آئے ہیں, خاص طور سے یہ اسرائیل اور فلسطین کے اس حالیہ جنگ کے بعد سے, کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کہیں اگر پورے طریقے سے نہیں تو کوشش ایٹ لیسٹ ہے کہ تھوڑے سے آزادانہ فیصلے لیے جائیں. مڈل ایسٹ کے اندر یہ والا بلاک, جس میں پھر چائنا بھی آ جاتا ہے, رشیا بھی آ جاتا ہے, یہ مجھے آنے والے دنوں میں تھوڑا سا زیادہ مضبوط ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. کیونکہ یہ جو اسرائیل جن کو پریونٹیو اسٹرائکس کا نام دیتا ہے, جو ایران میں بھی دیے اور اب قطر میں بھی یہی نام دیا گیا, سو اس کو روکنا اگر آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے,
تو ایٹ لیسٹ ان ممالک کا جو کہ تنقید برداشت کرتے ہیں یا جن پہ ہم لوگ بھی تنقید کرتے ہیں کہ یار کیسے مسلم ممالک ہیں یار, آپ کے پاس سارے آپ رچ کنٹریز ہیں, آپ چاہیں تو فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کو روک سکتے ہیں. تو ان کی طرف سے اکٹھے ہو کے ایک آواز کا آنا یہ بھی ایک بہت بڑا سبق ہوگا, ایک بہت بڑا مطلب آپ چیلنج کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. آپ کو جو اسرائیل کو اپنے مد مقابل کوئی طاقت اس وقت کوئی ملک نظر نہیں آ رہا ہے, اگر یہ 4-5 ممالک ہی اکٹھے ہو کے ہم آواز ہو کے ایک بات کرتے ہیں, عملی اقدامات کی بات کرتے ہیں, اقتصادی طور پہ کہیں نہ کہیں اگر کوئی بوائکاٹ کی بات کرتے ہیں, تو آئی تھنک اس کا بہت بڑا امپیکٹ پڑے گا. اب سوال وہی ہے کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا. مجھے لگتا ہے نیریٹو کی حد تک, اسٹیٹمنٹ کی حد تک تو شاید بہت جلدی چانسز ہیں. پریکٹیکلی شاید لمبا عرصہ لگے گا. سو اگین دا کنٹری وی آر ڈسکسنگ, قطر. اب اگین این آئی فار این آئی, یہ بھی ایک سب سے بڑی پالیٹکس میں رہی ہے کہ تم نے میرے گھر گھسا مارا, میں I'll do something with you. تو آپ کو کیا لگتا ہے سعدیہ کہ اب قطر کی ڈائریکشن کدھر ہوگی؟ کیا وہ امریکہ کو انفلوئنس کرے گا؟ یو ہیو ٹو اسٹینڈ بائی می کہ ہاں بے شک حماس کو ٹارگیٹ کیا جیسے آپ نے بتایا, بٹ یو اسٹل ٹارگیٹڈ قطر اٹ سیلف ایز اے کنٹری. تو قطر کا کیا ٹیک ہوگا آنے والے ٹائم میں ود امیریکنز انفلوئنس؟ اچھا, قطر کا تو اناؤنس انہوں نے خود ہی کر دیا ہے. وہ اب آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی حملے کرنے کی پوزیشن میں یا خواہش رکھتے ہیں. وہ صرف اور صرف لیگل راستہ اختیار کر رہے ہیں, اور وہ اقوام متحدہ میں آلریڈی جا چکے ہیں. سیکورٹی کاؤنسل کو انہوں نے لکھ دیا ہے, سیکورٹی کاؤنسل کا اجلاس ہوگا. اینڈ اگین سیکورٹی کاؤنسل سے آپ کو مذمتیں ملیں گی, اسرائیل کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. جیسے مجھے بار بار وہی بیان یاد آ رہا ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یا امریکہ کا ہے کہ ٹھیک نہیں تھا, بٹ اٹ واز worthy of act, whatever. کہتے ہیں نا کہ it was unlawful but legal. Exactly. تو یہ والی صورتحال آپ کو یہاں پہ بھی نظر آئے گی. کنڈمنیشن ہوں گی, بیانات ہوں گے, اور اس کے بعد معاملہ رفع دفع ہو جائے گا. اور اگین سیکورٹی کاؤنسلز, UN, there will be lots of dates to debate on. تو یہ ایک بہت بڑا پروسیجر ہوگا. Thank you so much سعدیہ for discussing this topic. اور انشاءاللہ ہم ڈفرینٹ ٹاپکس پہ, کرنٹ سچویشن پہ آپ لوگوں کو بھی اپڈیٹڈ رکھیں گے. اپنی فیڈ بیک ہمیں دینا مت بھولیے گا. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.